نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس کے اندر ان منافقین کی مثال آ رہی ہے جو شک اور تردد کے اندر ہوتے تھے۔ کبھی ان کی کیفیت یہ ہو جاتی کہ اسلام قبول کرنے کے بالکل قریب ہو جاتے تھے، پھر دنیاوی مقاصد دنیاوی اغراض کی وجہ سے پھر پیچھے ہٹ جاتے تھے، پھر کفر کے اندر چلے جاتے تھے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان کی ہے، فرمایا او کصیب، یا ان منافقین کی مثال ایسے ہے جیسے سیب من السماء، آسمان سے زوردار بارش ہو رہی ہو، فیہ ظلمات، اس کے اندر اندھیرے ہوں، ورعد اور گرج ہو، وبرق اور بجلی ہو، یجعلون اصابعہم، کہ ڈال لیتے ہیں وہ اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں کے اندر، من الصواعق، کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہیں کافروں کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ان کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے زوردار بارش ہو رہی ہے۔ بارش کے اندر چونکہ بہت سارے فوائد ہوتے ہیں، فائدے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے فرمایا کہ ایسے ہے جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو۔ سیب کا معنی ہے زوردار بارش۔ السماء، ہر بلند والی چیز کو، بلندی والی چیز کو السماء کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں پر لفظ السماء کا ہے، مراد اس سے بادل ہیں، کیونکہ بارش بادلوں سے ہوتی ہے، آسمان سے نہیں ہوتی۔ تو فرمایا یا ان کی مثال ایسے ہے جس طرح بادلوں سے زوردار بارش ہو رہی ہو، فیہ ظلمات، اس بارش کے اندر بہت سارے اندھیرے ہوں۔ کیسے بارش کے اندر اندھیرے ہوں؟ ایک تو بادلوں کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، اور بارش کے قطرات کا اندھیرا، بہت سارے اندھیرے جمع ہو گئے، اس کے اندر اندھیرے ہیں، یہ قافلہ جا رہا ہے۔ ورعد، اور اس بارش کے اندر گرج بھی ہے، بادلوں کی گرج بھی ہے۔ وبرق، اور چمک بھی ہے، بجلی کی چمک، جس طرح بارش ہوتی ہے بجلی کی چمک بھی نظر آتی ہے، بادلوں کی گرج بھی ہوتی ہے۔ اب یہ اس کے اندر چل رہے ہیں۔ اب یہ کیا کرتے ہیں قافلے والے؟ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اب یہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں کے اندر۔ اب یہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر ڈال لیتے ہیں تاکہ یہ بادلوں کی جو کڑک ہے ہمارے کانوں کے پردے نہ کہیں پھاڑ دے۔ اب یہ انگلیاں، یہاں پر اصابع کا معنی ہوتا ہے پوری انگلی کو اصابع کہتے ہیں، اگلے حصے کو انامل کہا جاتا ہے، مراد اس سے انامل ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اصابع، پوری انگلی کا لفظ استعمال کر کے مبالغے کے طور پر کہا کہ یہ زوردار طریقے سے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں داخل کر لیتے ہیں کہ کہیں ان بادلوں کی کڑک کی وجہ سے ہمیں مر نہ جائے۔ فی آذانہم، کانوں کے اندر، من الصواعق، کڑک کی وجہ سے۔ صواعق صاعقہ کی جمع ہے، صاعقہ اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر سخت آواز ہو، چمک ہو اور آگے موت کا خطرہ ہو۔ تو یہ جس طرح بارش کے اندر چمک ہوتی ہے اور آوازیں بھی ہوتی ہیں، ان آوازوں کی وجہ سے یہ کانوں کے اندر انہوں نے انگلیاں ڈال لی۔ حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے کہ ہم مر نہ جائیں ان کی آوازوں کی وجہ سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہیں کافروں کا، کہ یہ اللہ تعالیٰ جب ان کو موت دینا چاہیں گے، یہ اللہ تعالیٰ سے تو بچ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور قدرت کے ساتھ ان کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ چمک بجلی کی، یخطف، جھپٹ لے، ابصارہم، ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لہم، جب بھی روشنی ہوتی ہے، لہم، ان کے لیے، مشوا فیہ، وہ چل پڑتے ہیں اس کے اندر، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر، قاموا، کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اگر چاہیں اللہ تعالیٰ تو البتہ ختم کر دیں ان کی، لے جائیں بِسَمْعِهِمْ، ان کے
آنکھوں کو ان کے کانوں کو، و ابصارہم اور ان کی آنکھوں کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ یہ بجلی کی جو چمک ہے بارش کے اندر، یہ ان کے آنکھوں کو جھپٹ لے، ان کے آنکھوں کو نظر ہی ختم ہو جائے۔ اب یہ لوگ اوپر تو نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے کہ اوپر بجلی کی چمک ہے، اب یہ نیچے دیکھتے ہیں، اب یہ چل بھی نہیں سکتے کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جیسے ہی بجلی کی چمک ہوتی ہے تھوڑا سا ان کو راستہ نظر آتا ہے، یہ تھوڑے سے آگے چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے یعنی بجلی کی چمک نہیں ہوتی، یہ قافلہ جو ہے اسی کے اندر رک جاتا ہے، وہاں پر کھڑے رہ جاتے ہیں، نہ ادھر جا سکتے ہیں نہ ادھر۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کی بینائی بھی ختم کر دے، اور ان کے اس کی آنکھوں کانوں سے سننے والی طاقت اور قوت بھی ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے ان منافقین کی جو اسلام کے اندر شک اور تردد کا شکار ہوتے تھے۔ اب اس کو مثال کو سمجھے، اسلام اور ایمان کی مثال ہے بارش کی طرح۔ جس طرح بارش سے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور ایمان لے کر آئے، اس کے اندر بہت سارے فوائد ہیں، ایمان کی، قرآن کی، ہدایت کی، ہر طرف بارش ہی بارش ہو رہی ہے، ہر طرف بارش ہے، اس کے اندر بہت سارے فوائد ہیں۔ جس طرح بارش کے ساتھ مردہ زمین کو زندگی ملتی ہے، اسی طرح قرآن کی تعلیمات کے ساتھ مردہ دل کو زندگی ملتی ہے۔ تو یہ بارش کی مثال ہے، قرآن کی ہر طرف بارش ہی بارش ہے۔ آگے فرمایا کہ فیہ ظلمات و رعد و برق، اور اس کے اندر اندھیرے بھی ہیں اور گرج بھی ہے اور چمک بھی ہے، کہ قرآن کے اندر، ایمان کے اندر بارش تو ہو رہی ہے لیکن اس کے اندر احکامات بھی ہیں، مشکل احکامات بھی ہیں، اندھیروں کی طرح منافقین کو لگتے ہیں۔ جس طرح نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، حج ہو گیا، جہاد ہو گیا، ان منافقین کو ایسے لگتے ہیں جس طرح اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، بہت ہی بڑے مشکل کام ہے یہ، ان منافقین کو ایسے لگ رہے ہیں۔ اسلام کی بارش، ایمان کی بارش تو ان کو بہت اچھی لگی، لیکن کوئی آدمی بارش ہو رہی ہو اور ان کے اندر یہ گرج ہوں، چمک ہوں، تو بارش کے فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی آدمی ان سے دشمنی نہیں کرتا۔ لیکن ان منافقین کے الٹے دماغ ہیں، چونکہ انہوں نے ایمان والی بارش تو ہو رہی تھی لیکن اس کے اندر جو احکامات آ گئے، نماز آ گئی، روزہ آ گیا، حج، زکوٰۃ، جہاد، اور جہاد سے تو بہت زیادہ ڈرتے تھے منافق لوگ، تو اب اس وجہ سے ان کے لیے بہت بڑی یہ چیزیں مشکل ہو گئی۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، یجعلون اصابعہم، بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں پر ظلمات ان سے مراد مشکل احکامات ہیں، اور رات سے مراد، گرج سے مراد وہ قرآن پاک کی آیات ہیں جن کے اندر وعیدیں ہیں اور ڈرایا گیا ہے، اور برق، بجلی مانے چمک، اس سے مراد وہ آیات ہیں جن کے اندر خوشخبری دی گئی ہے ایمان والوں کو۔ یہ ساری باتیں ان کے سامنے، لیکن یہ قرآن کو، ان احکامات کو ماننے سے اور سننے سے یوں انکار کرتے ہیں کہ اپنے قانون کے اندر انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہ کہیں ہمیں کوئی حکم سمجھ نہ آ جائے، ہم مان نہ لیں، یہ تو ہمارے لیے بہت بڑا مشکل ہے۔ من الصواعق، کے بجلی کے کڑک کی آواز کی وجہ سے، کہ موت کا حذر الموت، کہ جہاد کے اندر اگر ہم چلے جائیں گے تو ہمیں موت آ جائے گی، اگر ہم ان احکامات کو مان لیں گے تو ہمیں نماز پڑھنی لگے گی، سخت گرمیوں کے موسم میں روزہ رکھنا پڑے گا، سخت سردی کے اندر صبح اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے گا۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے یہ جہاد میں جانے کو موت سمجھتے تھے کہ جہاد کے اندر جائیں گے ہمیں موت آ جائے گی، اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے، منافقین نے، یہ اپنی کیفیت بنی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ یہ منافقین کو جب اللہ تعالیٰ موت دینا چاہیں گے، یہ جتنے بھی بھاگے کہ ہم جہاد کے اندر نہیں جائیں گے تو موت سے بچ جائیں گے، تو جب ان کی موت مقررہ وقت پر آئے گی، یہ جہاد کے اندر ہوں یا گھروں کے اندر ہوں یا جہاں پر بھی ہوں، ان کو یہ موت سے نہیں بچ سکتے، ان کو موت آ کر رہے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اپنے علم کے ساتھ اور اپنی قدرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اب ان کی آگے کیفیت بیان کی کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی کی چمک جھپٹ لے ان کی آنکھوں کو، کہ جب اسلام کا غلبہ ہوتا ہے، اسلام کا روب ہوتا ہے، اس اسلام کے روب کی وجہ سے اور غلبے کی وجہ سے یہ بڑے مرغوب ہو جاتے ہیں۔ جس طرح احزاب کے اندر فتوحات ہوئیں، یہ بڑے پریشان کہ جی اب فتوحات ہو چکی ہیں، اب یہ بڑے مرغوب ہوئے اسلام کی طرف۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے تو چل پڑتے ہیں اس کے اندر، یعنی جب فتوحات کا زمانہ آتا ہے یہ منافق چل پڑتے ہیں، آگے آگے ہوتے ہیں کہ ہمیں مال غنیمت بھی ملے گا، ہمارا جان، ہماری مال بھی محفوظ ہوگی، یہ سب سے آگے چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا،
اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان کے اوپر تو کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی جب مسلمانوں کو شکست ہو گئی، مسلمانوں کے اوپر مصائب، مسلمانوں کے اوپر تکلیفیں، مسلمانوں کے اوپر آزمائشوں کا وقت آ جاتا ہے تو یہ منافق وہاں پر بریک لگا دیتے ہیں، وہاں پر رک جاتے ہیں، وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں. بس یہ تو بہت بڑا مشکل کام ہے، اب تو ایسے حالات بن چکے ہیں، اب تو یہ ہو چکا ہے، وہ ہو چکا ہے. اب آج کل بھی دیکھیں مسلمانوں کی یہی کیفیت ہے، آپ کو ہر طرف یہی کیفیات نظر آئیں گی کہ جب اہل اسلام کے اوپر، مدارس کے اوپر، دینی مراکز کے اوپر تھوڑا سا مشکل وقت آتا ہے، بہت سارے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جی اب تو یوں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. یہ منافقین کی علامتیں اور منافقین کی نشانیاں ہیں کہ منافق جب فتوحات کو دیکھتے تھے سب سے آگے دوڑتے تھے. مالک غنیمت جو مقصد تھا ان کا، جیسے ہی تھوڑے سی مصائب تکالیف ہیں تو یہ وہیں پر رک گئے، چھپتے پھرتے ہیں، اپنے آپ کو چھپاتے ہیں وہاں پر، یہ ایسے چھپ جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو دھمکی کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ تم اس بارش کے ڈر کی وجہ سے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈالتے ہو یا آنکھوں کو نیچے کر لیتے ہو. اسی طرح جہاد سے بچنے کے لیے موت کے ڈر کی وجہ سے تم اپنے آپ کو چھپاتے پھرتے ہو. اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو تمہاری آنکھوں کی بینائی ختم کر سکتے ہیں، تمہاری کانوں کی سنوائی ختم کر سکتے ہیں، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کے اندر ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو تمہاری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو تمہارے کان سن سکتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہیں یہ تمہاری آنکھیں بھی موجود رہیں گی لیکن دیکھنے کی قوت اللہ تعالیٰ سلب کر لیں گے، دیکھ نہیں سکیں گے. یہ کان بھی یہاں پر کھڑے ہوں گے لیکن کوئی آدمی یہاں سے سن نہیں سکے گا. آپ سے بہت سارے آدمی ہم نے دیکھے ہوئے ہیں، آنکھیں بھی ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کی نظر ایسے کمزور ہے، لیکن وہاں سے نظر بھی اس کو کچھ نہیں آتا، بالکل نابینا ہوتا ہے. کان بھی اس کے کھڑے ہوئے اسی طریقے سے لیکن یہاں سے سن نہیں سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں انہی کانوں کے ذریعے سے سنواتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں انہی آنکھوں کے ذریعے سے دکھواتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہیں یہ کان بھی کھڑے ہوں گے، آنکھیں بھی ہوں گی، لیکن کوئی آدمی نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو البتہ لے جائیں ان کی کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اللہ تعالیٰ کو ان باتوں کے اوپر قدرت ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو جی کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتے. نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہیں. اللہ تعالیٰ جس وقت جو کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہاں تک منافقین کے بارے کے اندر جو 13 آیات آئی تھیں یہ رکوع بھی مکمل ہوا اور وہ 13 آیات بھی منافقین کے بارے میں مکمل ہو چکی ہیں. آگے انشاءاللہ نیا مضمون شروع ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی